انگریزوں نے مسلمانوں کا ایمان برباد کرنے کے لیے، عشق رسول کی چنگاری سینوں سے نکالنے کے لیے اور جذبہ جہاد کو فنش کرنے کے لیے ایک بدبخت کو کھڑا کیا جس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی۔ پھر دنیا کا اس نے کائنات کا بدترین دعویٰ کیا، کہا کہ نعوذ باللہ اللہ نے محمد کی روح نکالی آپ کے جسم اقدس سے، اور کہا کہ نعوذ باللہ اللہ نے قادیان میں میرے اندر انٹر کر دی۔ پھر اس نے دعویٰ کیا میں دنیا میں دوبارہ پھر سے نعوذ باللہ محمد بن کے آیا۔ پھر اس نے بڑی بڑی بکواسات کی، پروردگار کی عزت پہ حملے کیے، انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی، صحابہ اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کی۔ تو یہ ساری زندگی یہی بک بک کرتا رہا، جہاد کو حرام قرار دیتا رہا۔ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ایک فتنہ ہے اور پرلے درجے کا جاہل آدمی ہے۔ اس کو بارہا علماء نے چیلنج کیا کہ اگر تم میں کوئی علم کی کوئی تھوڑی بہت تمہیں رمق ہے تم میں تو سامنے آؤ بات کرو، ہمت ہے تو یہ بات نہیں کرتا، چھپ جاتا ہے۔ تو یہ ایک فتنے باز آدمی ہے۔ اس نے آپ کو یاد ہوگا کہ قادیانیوں کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں، کہتا ہم بھی انہیں کافر نہیں کہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ قادیانی چھپ کے جو چاہے کر سکتا ہے، چار دیواری کے اندر بیٹھ کے وہ جو چاہے اپنے مذہب کی پریچنگ، اپنے مذہب کا اظہار کر سکتا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جرائم ہیں وہ ہوتے ہی چھپ گئے۔ اس کا مطلب آپ نے شراب کی بھٹیوں کو اجازت دے دیں کہ جو جتنی شراب کی بھٹیاں جہاں پہ شراب بنتی ہے بنتی رہے، کوئی بھی شراب چوک میں بیٹھ کے نہیں بنائے گا، چار دیواری میں بنائے گا نا سر۔ جو بدکاری ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ مطلب چار دیواری کے اندر ہی ہوگی نا، چھپ کر ہوتی ہے، تو پھر آپ اس کو بھی پرمیشن دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فارم آف دا نیشن کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا ہوسٹ حماد الطاف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ان کا اگر میں تعارف کرانا چاہوں تو مجھے ایک خاصا وقت چاہیے۔ وہ سابقہ قادیانی اور اب الحمدللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے کنورٹ ہو کے قادیانیت پر لعنت بیچ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ قادیانیت کی حقیقت کو لوگوں پر عیاں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جرنلسٹ ہیں، گائیڈر ہیں، اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بیسیکلی عقیدہ ختم نبوت ہے آپ اس کو اجاگر کر رہے ہیں تاکہ ہر ذی شعور مسلمان تک جو ہے یہ ختم نبوت کا اصل جو بنیادی ماخذ ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور میں ان کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری مراد پروفیسر عرفان محمود برق صاحب، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ پاک کا کرم، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر، پہلے تو میں آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی ٹیم کی طرف سے آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ جو ہے ہمارے پاس تشریف لے کے آئے۔ آج ہم نے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، ناظرین کے سوالات ہیں جو آپ سے کرنے ہیں، جو ہر مسلمان جاننا چاہتا ہے، اور جو ہمارا بیسیکلی آج موضوع ہے وہ قادیانیت ہے، یہ لعنت ہے کہ یہ آیا کہ ہے کیا۔ تو میں اس سے سٹارٹ کرتا ہوں، اور میرا جو پہلا کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو زندگی کا سفر ہے، جیسے مجھے آپ نے بتایا کہ آپ کنورٹ ہوئے الحمدللہ تعالی قادیانیت سے مسلمان، تو بتائیے گا کہ وہ کون سا ایسا لمحہ تھا جس نے آپ کو قادیانیت پر لعنت بیچ کر مسلمان بننے پر جو ہے یہ مجبور کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اللہ کا مجھ پہ بہت بڑا کرم، الحمدللہ اس نے مجھے نور ایمان سے سرفراز کیا۔ ہمارا سارا خاندان، میرا دادا دادی، والد والدہ، بھائی بہن، برادری، وہ سب کے سب قادیانی تھے۔ لاہور میں ہمارا گھر مرکز تھا قادیانیت کا، میرے والد صاحب صدر تھے قادیانی جماعت کے۔ تو اللہ نے دل میں ڈالا کہ مجھے اس پہ ریسرچ کرنی ہے، پڑھنا ہے۔ الحمدللہ میں نے اسٹڈی کی، ایک طرف میں نے کمپیریٹیولی قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا، ساتھ میں نے مرزا قادیانی قذاب کی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ تو اللہ نے مجھ پہ کرم کیا۔ پھر میں نے خواب دیکھا حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ نگاہ کرم فرمائی، تو اس اندھیرے سے نکال کے الحمدللہ اسلام کے چمنستان میں آپ نے داخل فرما دیا۔ جی بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، اور مجھے یہ سن کے دلی خوشی ہوئی ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں۔ اس کے بعد عرفان صاحب، جو بیسیکلی کویسچن ہے وہ اب ہر مسلمان یہ چاہتا ہے، ہم جب اس کو بتاتے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ یہ قادیانیت ہے کیا؟ اگر ہم اس کو ایک لائن میں ڈیفائن کرنا چاہیں تو یہ ہے کیا؟ برائے کرم اس کی ذرا تعریف ہمیں بتا دیں۔ انگریزوں نے مسلمانوں کا ایمان برباد کرنے کے لیے، عشق رسول کی چنگاری سینوں سے نکالنے کے لیے اور جذبہ جہاد کو فنش کرنے کے لیے ایک بدبخت کو کھڑا کیا جس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی۔ یہ قادیان کا رہنے والا تھا۔ یہ ان دنوں سیال کوٹ کی کچہری میں بطور منشی 15 روپے ماہوار پہ جاب کرتا تھا۔
उस बदबख्त को वहीं से डिट्रैक्ट किया गया पैसा देके कि नौज बिल्ला तू खत्म नबूवत के ताजो तख्त पे हमला कर, दावा नबूवत कर और कह के आज के बाद जिहाद करना अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो हराम हो चुका। गर्ज के अपने सियासी मकासद के लिए उन्होंने कादियान के इस बदबख्त को खड़ा किया। फिर उसने दावे किए, एक आलिम के रूप में सामने आया, फिर मुजद्दद बना, फिर मसीह बना, फिर मुहद्दस बना, फिर मसीह मौद होने का दावा किया, फिर जिल्ली बरूजी नबी होने का दावा किया, फिर दुनिया का इसने कायनात का बदतरीन दावा किया, कहा कि नाउज बिल्ला अल्लाह ने मोहम्मद की रूह निकाली आपके जिस्म अक़दस से और कहा कि नाउज बिल्ला अल्लाह ने कादियान में मेरे अंदर एंटर कर दी। फिर इसने दावा किया मैं दुनिया में दोबारा फिर से नाउज बिल्ला मोहम्मद बन के आया। फिर इसने बड़ी बड़ी बकवासात की, परवरदिगार की इज्जत पे हमले किए, अंबिया अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियां की, सहाबा अहले बैत की शान में गुस्ताखियां की। तो ये सारी जिंदगी यही बकबक करता रहा, जिहाद को हराम करार देता रहा। तो अंग्रेजों ने इस बदबख्त को अपने सियासी मकासद के लिए इसको इस्तेमाल किया। अच्छा सर, नेक्स्ट जो मेरा सवाल है वो ये है, और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारी जो खुसूसी यंग जनरेशन है ये जानना भी चाहती है। आजकल एक आलम दीन कह लें आप, लोग उसको फितना भी कहते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। अच्छा मुझे ये जरा बता दें, कुछ लोग उसको अपना मुरब्बी मानते हैं और कुछ कहते हैं कि वो कादियानी है, और आपके तवज्जुह से मैं पूछना चाहूंगा कि आपने क्या उसको सुना है, उसके अकायद को देखा है, तो क्या वो वाकई कादियानी है? देखिए जी, पहली बात ये एक फितना है और पल्ले दर्जे का जाहिल आदमी है। इसको बारहा उलमा ने चैलेंज किया कि अगर तुम में कोई इल्म की कोई थोड़ी बहुत तुम्हें रमक है तुम में, तो सामने आओ, बात करो, हिम्मत है तो ये बात नहीं करता, छुप जाता है कमरे के अंदर। आपने देखा चार दीवारी में बैठ के वहां पे जो चाहे बकबक कर रहा होता है, सहाबा की शान में माज़अल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम की शान में, अहले बैत की शान में, औलिया कराम की शान में इस किस्म की इसकी बकबक सामने आती है जो इंतहाई दिल आजार और गुस्ताखाना जो है इसके वो अल्फाज होते हैं। तो ये एक फितनेबाज आदमी है। इसने, आपको याद होगा कि कादियानियों के बारे में ये बात कही थी कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें, कहता हम भी उन्हें काफिर नहीं कहेंगे, हम उन्हें इसलिए काफिर कहते हैं कि वो हमें काफिर कहते हैं। देखें बात यह है कि इतना जाहिल आदमी, इसको ये पता ही नहीं है कादियानियों ने खत्म नबूवत के अकीदे का इनकार किया है। सर जो खत्म नबूवत के अकीदे का इनकार करे, बल्कि उलमा कहते हैं शक भी करे, बदतरीन काफिर है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी अगर आप मिर्जा गद्दानी कज़ाब की जिंदगी का मुताला करें, इस बदबख्त ने परवरदिगार की इज्जत पे हमले किए। तो मैंने एक दफा अपने क्लिप में बात कही थी, बयान में मैंने कहा जी बात यह है, मैं पूछना चाहता हूं इस प्लम्बर से, इस अकल के अंधे से, कि तुम कहते हो अगर मर्दई हमें काफिर ना कहे तो हम उन्हें काफिर नहीं कहेंगे। तो मैंने कहा मिर्दे बदबख्त ने अल्लाह की इज्जत पे हमला किया, तुम्हें अगर काफिर नहीं कहता इसका मतलब वो मुसलमान है। मिर्दे गद्दानी बदबख्त ने हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे हमला किया, खत्म नबूवत के ताजो तख्त पे अटैक किया। तुम्हें अगर वो काफिर नहीं कहते इसका मतलब हम उन्हें मुसलमान समझेंगे। मिर्जा गद्दानी बदबख्त ने अल्लाह की किताब कुरान पे हमला किया, अहादीस रसूल पे अटैक किया, सहाबा अहले बैत तहार मक्का मदीना की शान में इंतहा की गुस्ताखियां की। अगर तुम्हें काफिर नहीं कहते इसका मतलब हम नाउज़ बिल्लाह उन्हें मुसलमान समझेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। कादियानी कायनात के बदतरीन काफिर है, जो बदबख्त उनके कुफर में शक भी करे बदतरीन काफिर है। इसने ये भी कहा था कि कादियानियों का, चलो इनको मान लो ये कुरान तो पढ़ते हैं ना, ये ईसाइयों से तो अच्छे है ना, ईसाई तो वो भी नहीं पढ़ते, ये हिंदुओं से तो अच्छे है ना, हिंदू तो कुरान ही नहीं पढ़ते, ये यहूदियों से तो अच्छे है ना, वो कुरान नहीं पढ़ते। देखिए बात ये है कि कादियानी ज़ंदीक हैं। जो बंदा हुजूर सरवरे कायनात की नामूस पे खत्म नबूवत पे हमला करे, इसको इस्लाम कहता है, इसको जिंदा रहने का भी राइट नहीं है। यहूदी छोटा काफिर है, ईसाई छोटा काफिर है, हिंदू सिख बुद्धिस्ट छोटा काफिर है, कादियानी बड़ा काफिर है। इसने हमारे नबी की, हमारे आका की नामूस पे हमला किया, खत्म नबूवत पे हमला किया, किताबुल्लाह पे हमला किया। ये कायनात का बदतरीन काफिर है और इनका हुक्म इस्लाम के अंदर ज़िंदीकियत का है। मतलब कि कादियानी अगर इस्लामी स्टेट, इस्लामी हुकूमत आ जाए तो कादियानी की सजा इस्लाम में फकत एक है और वो सरतन से जुदा है। इस्लामी हुकूमत का काम है ये हम कहते हैं। लेकिन अगर इस्लाम नाफज होगा, इंशाअल्लाह होगा, वो दिन करीब है कि इंशाअल्लाह दीन जो है वो तख्त पे आएगा। आप देखेंगे ऐसे सारे मुर्तदीन को इंशाअल्लाह कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ये बदतरीन किस्म का मिर्ज़ाई नवाज है इंजीनियर, इसलिए मैं प्लम्बर औकात का, भाई तू पेचकस ले, रिक्शे रुक्शे जाके खोल, तुम्हारी औकात इतनी है। तुम इस्लाम पे माज़अल्लाह हमला कर रहे हो, बाबे शाबे की ने, सहाबा की ने, माज़अल्लाह माँ की ने, मैंने खुद इसका क्लिप सुना। बल्कि यहाँ तक है कि अम्मी तो शाही कोई नहीं, अम्मी तो शाही कोई नहीं। मतलब अकल का अंधा बेवकूफ आदमी है, मतलब पढ़े दर्जे का फितनेबाज। इस पे, इससे बचे वरना आपका ये ईमान बर्बाद कर देगा। जी
اچھا سر، اس کے ساتھ ہی سب سے جو مین ماخذ ہے اس پروگرام کا، جو مین کہہ لیں ہمارا کوشچن ہے، وہ یہ ہے آج کل سپریم کورٹ کے حوالے سے ایک چل رہی ہے کہ جی سپریم کورٹ نے جو ہے یہ قادیانیوں کے حق میں فیصلہ دے دیا. اب کچھ لوگوں کو یہ بہام ہے کہ وہ جو فیصلہ دیا گیا ہے وہ آیا کہ ان کے حق میں ہے یا نہیں. اب جو سادہ لوگ مسلمان ہیں وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ سر یہ فیصلہ ہے کیا، اور اگر یہ فیصلہ قادیانی نماز ہے تو اس سے ہمیں کیا نقصان ہے، اور قادیانی لانتیوں کو کیا اس کا فائدہ ہے. تو یہ اس پہ ذرا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ قادیانی چھپ کے جو چاہے کر سکتا ہے، چار دیواری کے اندر بیٹھ کے وہ جو چاہے اپنے مذہب کی پریچنگ، اپنے مذہب کا اظہار کر سکتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جرائم ہیں وہ ہوتے ہی چھپ گئے. اس کا مطلب آپ نے شراب کی بھٹیوں کو اجازت دے دیں کہ جو جتنی شراب کی بھٹیاں جہاں پہ شراب بنتی ہے بنتی رہے. کوئی بھی شراب چوک میں بیٹھ کے نہیں بنائے گا، چار دیواری میں بنائے گا نا سر. جو بدکاری ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ مطلب چار دیواری کے اندر ہی ہوگی نا، چھپ کر ہوتی ہے. تو پھر آپ اس کو بھی پرمیشن دے دیں. آپ دنیا کے تمام جرائم کی جو چھپ کے، جو قتل کہاں ایک بندہ قتل کرتا ہے چھپ کے کمرے میں، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ اس نے چھپ کے قتل کیا، چار دیواری میں کیا، تو بھئی اس پہ کوئی پرچہ نہیں ہے، اس پہ قدغن نہیں ہے، اس پہ کوئی جناب FIR نہیں ہوگی؟ کیسے پوسیبل ہے؟ تو قادیانی اگر چھپ کے اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں کریں، چھپ کے کتابیں پرنٹ کریں، چھپ کے قربانی کریں، شاعر اسلامی استعمال کریں، صحابہ اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کریں، ٹھیک ہے، تو کیا اس کی پرمیشن ہو سکتی ہے؟ کسی صورت نہیں ہو سکتی. مسجد زرار کیوں کرائی گئی تھی؟ وہ بھی تو چھپ کے کرتے تھے نا، چار دیواری کے اندر کرتے تھے، پوجا پاٹ کرتے تھے، نماز جس کو کہتے تھے منافقین. اللہ نے کیا حکم دیا؟ کیا ان کی مسجد زرار نہیں گرائی گئی؟ جو مسجد کے اندر بیٹھ کے، چار دیواری میں بیٹھ کے اسلام کے خلاف جو تخریب کاریاں کرتے تھے، اسلام کے خلاف جو مطلب بک بک کرتے تھے منافقین کا طبقہ، ان کی مسجد کو کیوں سر گرایا گیا؟ گرایا گیا نبی علیہ السلام کے حکم سے گرایا گیا. تو جب گرایا گیا سوال پیدا ہوتا ہے، تو پھر اگر قادیانی چھپ کے بیٹھ کے اسلام کے خلاف حملہ کرے، اسلام کے خلاف کوئی سازشیں کرے، قربانی کرے، بیٹھ کے نماز پڑھے، کوئی بھی شاعر اسلامی کی توہین کرے، تو کس طرح اس کو پرمیشن دی جا سکتی ہے؟ سر کوئی آخری پیغام مختصر سا جو آپ ہماری ناظرین کو دینا چاہیں. یہی ہے جی، ختم نبوت کا عقیدہ دین اسلام کی بیس ہے. چونکہ آج یہ اس عقیدے پہ بدترین حملے ہو رہے ہیں. قادیانی بدبخت مرزا قادیانی قذاب کو اللہ کا نبی رسول اور نعوذ باللہ محمد ثانی کہہ کے لوگوں میں متعارف کروا رہے ہیں. جو ہلاک کا ایمان برباد کیا جا رہا ہے. لڑکیاں، پیسہ، ویزا، نوکری دے کے لوگوں کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے. دیکھیں ایمان کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے. تو بس میرا پیغام یہی ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں. جو ہمارے اکابرین نے ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کی لاج رکھیں. ختم نبوت پہ ایمان لا کے اسی پہ انشاءاللہ خاتمہ اللہ ہمارا کرے. بس مرتے دم تک یہ عظیم کام کرے. یہی میرا پیغام. عرفان صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں. اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنی ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ سیشن یقیناً ہر مسلمان کے لیے بہت جو ہے یہ اہم ہے، اور ہر بندے کو یہ دیکھنا چاہیے، سننا چاہیے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی کے ساتھ ناظرین، وہ کہتے ہیں کہ اے مسلمان، جب تو کسی قادیانی سے ملتا ہے تو دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ گنبد خضرا میں دکھتا ہے. تو ہمیں یہ اس پہ شعور آنا چاہیے، ہمیں جاگنا چاہیے، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.